کھاتا پیتا سوتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں، اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کا جو رو جاتا نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا؟ میں ہوں بندہ او مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا؟ میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، جس نے بنایا اور پالا۔ اللہ 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 مولا دل کا جنگ چھڑا، قلب نور پائے جلا۔ مولا دل کا جنگ چھڑا، قلب نور پائے جلا۔ دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ۔ اللہ 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 پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں
صرف ان کی رسائی ہے، اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا میرے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو بنائی ہے، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ، رکھے جاتے ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، رہے جاتے ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، محمد کی سینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، رواں جب
ہوں قافلے حج کے مہینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چھیٹا لگے ہم سب کے سینے میں، رہے جاتے ارمان غائے میرے سینے میں، نہ کعبے میں مدینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، ہوائیں بھی ادب کے ساتھ چلتی ہے مدینے میں، ہوائیں بھی ادب کے ساتھ چلتی ہے مدینے میں، رہے جاتے ہیں ارمان ہائے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، غریب جائے کہاں یا رب تڑپتی روح کو لے کر، غریب جائے کہاں یا رب تڑپتی روح کو لے کر، تیرے محبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے میں، تیرے محبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان غائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
اللہ درود پڑھو اس طرح قرینے سے درود پڑھو اس طرح قرینے سے کہ آ جائیں میرے سرکار مدینے سے. تو مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. آئیے امام الکلام کلام الامام کی چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ کریں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب ماہ طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. بھیک لے سرکار سے
لا جلد کا سا نور کا، اور اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باران حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، تو مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں اس کی آنکھوں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جگہ میں، مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جگہ میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، اقبال ناتواں کی بس ایک التجا ہے، عمران ناتواں کی بس ایک التجا ہے، رہے زندگی سلامت، رہے زندگی سلامت، میں بھی دیکھ لوں مدینہ، رہے زندگی سلامت، میں بھی دیکھ لوں مدینہ، رہے زندگی سلامت، میں بھی دیکھ لوں مدینہ، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، سر بولو نا دل فدا ہے مدینے، قبر
قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا کیا میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ آئیے مدینہ پاک کی یاد میں دو شعر صرف پڑھوں گا، چونکہ اس محفل کا جو تعلق ہے وہ مدینہ پاک کی زیارت سے ہے، اور چونکہ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مدینہ دیکھوں۔ اللہ سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور سب کو جو ہے روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر آقا تیری گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر آقا تیری گلی کا، یا مصطفیٰ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھری کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھری، اور دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، منگتا ہوں
میں تو منگتا اور میزاں میں سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزاں میں سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را قابل صد احترام علماء و سادات کرام، معظم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله المولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، گنبدی خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرور دو جہاں، فخر بنی آدم طٰہٰ و یاسین، جناب احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند محبت اور الفت کے ساتھ درود پاک کا نغمہ پیش کرے اور پڑھیے اللہم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا سروری یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بھی میرا امتی میرے ذات بابرکات پر صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت میں اپنے اس امتی کی شفاعت کروں گا۔ درود پاک سے شفاعت ملتی ہے، درود پاک پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے چہرہ روشن ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مرنے کے بعد قبر روشن ہوگی، درود پاک پڑھنے سے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، نامہ اعمال میں اگر وزن کم ہوا تو درود پاک کی برکت سے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، پل صراط کے راستے پر گزرنے میں آسانی ہوگی درود پاک کی برکت سے۔ اللہ پاک اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے جہنم سے نکال کر جنت الفردوس عطا کرے گا۔ درود پاک بڑی پیاری عبادت ہے، کیونکہ ہر کوئی عبادت اللہ پاک نے کرنے کے اپنے بندوں کو حکم دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غریبوں کی مدد، صدقہ کرنا، سچ بولنا، بہت ساری عبادتیں چھوٹی بڑی جو بھی ہیں ان سب کا حکم اللہ پاک نے دیا، لیکن ایک واحد عبادت ایسی ہے کہ جس کو خود رب قدیر نے پہلے کیا، اپنے فرشتوں سے کروائی اور پھر حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں تم بھی کرو، اور وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ درود پاک ہے۔ قرآن پاک میں میرا رب فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتوں نے نبی پر درود پاک پڑھا، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے نبی پر درود پاک پڑھا۔ اے ایمان والو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، تم بھی نبی پر درود پاک پڑھو، تم بھی نبی پاک پر درود پاک پڑھو۔ پہلے اللہ پاک نے کیا، پھر اس کے بعد ہمیں حکم دیا، تو جو اللہ پاک عبادت کرے وہ کتنی عظیم اور پیاری عبادت ہوگی، وہ کتنی مقدس عبادت ہوگی، اور پھر ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ تو اے عاشقان رسول، درود پاک کی کثرت کرتے رہے، ڈھیر ساری برکتیں نصیب ہوں گی، بہت ساری برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی، رزقوں میں برکتیں، عمر میں برکتیں، ہماری اولاد فرما بردار ہوگی، مرنے کے بعد فائدے، میدان محشر میں فائدے فائدے فائدے۔ تو کیوں نہ ہم اس کی کثرت کرتے رہے، جتنا بنے پیارے آقا کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ پاک راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا، پھر ایسی عبادت ہم کیوں نہ کریں۔
تو نمازوں کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہے۔ آئیے جھوم کر کے نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور درود پاک کا نغمہ پیش کریں اور پڑھیے اللہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نعرہ تکبیر۔ آئیے نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور درود پاک کا نغمہ پیش کرے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا سروری یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ مقدس اور بابرکت محفل پاک ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے ہر دل عزیز ہمارے ناصر بھائی الحمدللہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس بابرکت اور اس مقدس محفل پاک کا مقصد ان کا عمرے پر جانا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے بڑی محبتوں سے علماء اکراموں کو نوازا ہے، سادات اکراموں کو نوازا ہے، اور آج یہ سرزمین ہرمنیا میں آیا ہوں تو وہ بھی ناصر بھائی ہی کی وجہ ہے کہ میں یہاں آیا اور 1 یا 1.5 سال تک میں نے جو یہاں دین کی خدمت انجام دی۔ الحمدللہ بڑا خیال رکھا۔ آج اللہ پاک نے اس بندے کو عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے سفر کو آسان فرمائے اور تمام تر جو وہاں عمرہ کے ارکان ہیں ان کو ادا کرنے کی اللہ پاک ان کو ذوق، شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ آئیے ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے جن کا خاص بیان ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں تو حاضر ہوا تھا، نعت و منقبت کا سلسلہ ابھی تک چلا۔ آئیے بس صرف 10 منٹ بس آپ کے حضور کچھ باتیں پیش کرتا چلوں، پھر اس کے بعد میں مائک اپنے مہمان خاص کو سپرد کرتا ہوں۔ آئیے کچھ اشعار سماعت کرتے ہیں۔ اس سرزمین پر ہمارے ناصر بھائی تشریف لے جا رہے ہیں کہ جس سرزمین کو اللہ پاک نے تمام سرزمینوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، کہ حضور اعلیٰ حضرت نے اس سرزمین کے تعلق سے بہت پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائیں، بہت سارے اشعار لکھے، اور کئی دوسرے بھی شاعر اسلاموں نے جو ہے پیارے انداز میں۔ ایک تو مشہور اشعار ہے جو دعائی کہ الہی دکھا دے وہ مدینہ، الہی دکھا دے وہ مدینہ، کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جہاں اللہ پاک کی رات و دن رحمت برستی ہے۔ بندے پر ایک رحمت ہو جائے نا تو بندے کی زندگیوں میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ وہاں تو چھما چھم رحمت برس رہی ہے، چھما چھم رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ آگے شاعر اسلام فرماتے ہیں اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح پاؤں رکھوں یہاں، اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح پاؤں رکھوں یہاں،
تو خاک پا سرکار کی ہے، آنکھوں سے لگائی جاتی ہے کہ اے خاک مدینہ تو نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہے، تو ہمارے قدموں کے نیچے نہیں بلکہ ہمارے سر پر لگانے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں خاک مدینہ میں شفا ہے، بندہ بیمار ہو خاک مدینہ لگا لے اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ پیارے اور سونے مدینے میں توفیق نصیب ہوئی ہے ہمارے ناصر بھائی کو۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا جانا بھی اللہ پاک ایک نہ ایک دن ہماری قسمت میں لکھ دے کہ وہ مدینہ ہم دیکھ لیں۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے مدینہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ لیکن مدینہ جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس وہ بات آپ کے حضور پیش کر کے پھر رخصت ہو جاؤ۔ کیا ہوتا ہے ہمارا جانے کا ہوا مقصد؟ کیوں جاتے ہیں لوگ؟ آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ معظمہ کے سامنے میں کھڑا تھا، حج کے لیے گیا ہوا تھا، میں روزے رسول پر کھڑا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں روزے رسول پر کھڑا تھا، ایک اعرابی یعنی مکہ مکرمہ کا دیہاتی گامڑے والا ایک بندہ آیا اور آ کر کے اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں یوں عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں گنہگار، میں خطا کار، میں سیاہ کار، یا رسول اللہ میں نے یہ آیت پاک اس کتاب میں دیکھی جو کتاب یا رسول اللہ رب قدیر نے تمہارے سینے پر اتاری، اور وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ یا رسول اللہ وہ قرآن مجید کے اندر میں نے یہ کتاب جو ہے یہ آیت دیکھی کہ جس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے حبیب اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، جو گناہ کر بیٹھے، جو اپنے آپ کو جہنمی بنا بیٹھے، محبوب ان سے کہہ دو کہ وہ تمہارے دربار میں آ جائے، تمہارے دربار میں حاضری دے دے، اور پھر تم اس کی شفاعت فرماؤ محبوب۔ اب تم اگر ان کی شفاعت فرماؤ تو پھر محبوب دیکھنا وہ تمہارے رب کو بخشنے والا مہربان پائیں گے، بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ یعنی اللہ پاک اپنے محبوب کے دربار میں عاصیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے دربار میں جاؤ، وہاں پر تمہارے گناہ معاف ہوں گے، وہاں تمہاری خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں تمہاری درگزر کر دی جائیں گی۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے روزے رسول پر ہمارا جانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے بندہ عمرہ کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے، وہاں جاتے ہیں کعبۃ اللہ معظمہ کا جو ہے دیوانہ وار طواف بھی کرتے ہیں، تمام ارکانوں کو ادا بھی کرتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ دن مکۃ المکرمہ گزار کر کے جو ہے روزے رسول پر بھی آتے ہیں، روزے رسول اور مدینے کی پر بہار موسم کو بھی محسوس کرتے ہیں، روزے رسول پر بھی بار بار آتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر بھی حاضریاں دیتے ہیں، وہاں جو ہے سجدے بھی کرتے ہیں، رو کر کے دعائیں بھی کرتے ہیں، پورے بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی ایک سرزمین ہے جس سرزمین پر جا کر بندہ اپنے اپنوں کو بھول جاتا
जाता है उनकी वो जो है उम्दा तरीन और खुशबूदार महकी महकी गलियों को देख करके, वहां के नजारों को देख करके, पूर्व बहार वहां के मौसमों को देख करके बंदा अपनों को भूल जाता है, उसके अंदर महव हो जाता है। बस उसे मदीना ही मदीना नजर आता है, मदीने की बहारें नजर आती है, वो लुत्फ उठाता रहता है। सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, जब भी वो रसूल पाक की मुकद्दस बारगाह में वो तड़पता है, बस फौरन जाऊं, रोजे रसूल पर हाजिरी दे करके आ जाऊं, मस्जिद नबवी में जाऊं, नमाजें पढ़ करके आ जाऊं तो जमजम का पानी पी करके आ जाऊं। इस तरीके से वो तड़प रहती है। ये वही एक सरजमीन है जिस सरजमीन पर जाकर बंदा अपने घर को भूल जाता है, अपनी औलाद को भूल जाता है, अपने माँ बाप को थोड़े वक्त के लिए भूल जाता है। अल्लाह अकबर, क्योंकि वो सरजमीन ही ऐसी है कि उस जगह जाकर के उसकी रौनकों में बंदा गुम हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, उस पाक सरजमीन पर बंदा जाने के बाद, वहां सजदा करने के बाद, अपनी आंखों में वही नूरे मुस्तफा बसा करके, रोजे रसूल का वो पुरबहार मंजर अपनी आंखों में बसा करके जब वो वापस पलटता है तो फिर वो मदीने की रौनकें भूल क्यों जाता है, वो उसका उम्रा करना वो भूल क्यों जाता है, वहां उसका हज अदा करना वो भूल क्यों जाता है, वापस उसकी जिंदगी में तब्दीली क्यों आ जाती है, फिर जो है बदनजरिया करना वो क्यों शुरू कर देता है, वापस जो है गुनाह सगाइर, गुनाह कबाइर में क्यों मुब्तला हो जाता है। होना तो ये चाहिए था, मदीने से आया हूं, मेरी आंखों में मुस्तफा जाने रहमत के रोजे के नजारे बसे हुए हैं। अब इस नजर से कभी बदनजरी नहीं होनी चाहिए, कभी इस निगाह से जो है कोई फिल्में ड्रामे नहीं देखूंगा, इस निगाहों से कभी जो है अल्लाह अकबर कोई गुनाह नहीं करूंगा। अब होगा तो इस निगाहों से बस सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक का दीदार होगा, माँ बाप का मोहब्बत भरा दीदार होगा। बस अगर इस निगाहों से काम कोई होगा तो वो काम होगा जिस काम से अल्लाह और उसका रसूल राजी होता हो। क्यों तब्दीली नहीं आती है? अरे हम तो वहां गुनाह बख्शवाने के लिए गए थे, हम तो वहां अपनी मगफिरत करवाने के लिए गए थे, लेकिन आने के बाद हमारे अंदर जर्रा बराबर भी जो है चेंजिस नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह क्या है? अल्लाह अकबर, वजह यह है उम्रा करने गए तो थे लेकिन जिस तरह करना था उस तरह दिल से न कर पाए, दिल से सच्ची तौबा न कर पाए। हज के लिए गए तो थे लेकिन हमने वो काम दिल से न किया। ए आशिकाने रसूल, ये हमारे लिए पैगाम है, जब भी मौका मिले ना तो इस नियत से जाना, एक बार जाऊंगा, रोजे रसूल देखूंगा, वहां के पुरबहार मंजर को देख कर आऊंगा, फिर कभी मुझसे नाफरमानी नहीं होगी। इसका अहद करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी जिंदगियों में तब्दीली होती नजर आएगी। इसकी बरकतें आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगी, लेकिन आपके सदके में जो है आपकी नस्लों तक ये बरकतें जो है जाहिर होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक हम सबको जो है प्यारा प्यारा मदीने का सफ़र नसीब फरमाए। एक दिन ऐसा आए हम भी जाए, हम भी अपने गुनाहों को जो है वहाँ बख्शवाएं, रसूल पाक की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरियाँ दे करके जो है हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन हर्ब हिलाली फरमाते हैं, वो देहाती जो है रसूल पाक की बारगाह में यूँ अरीज़ा पेश करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं जो है गुनहगार हूँ, मैंने ये आयत पाक सुनी है तो आपकी बारगाह में मैं अपने गुनाह बख्शवाने आया हूँ, माफ़ी मांगने आया हूँ। अल्लाह अकबर, ये कहते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वो वहाँ पर जो है गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। हज़रत सैयदना मोहम्मद हर्ब हिलाली फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, मैंने जब उसका मंजर देखा तो जो है मेरा भी दिल हिल गया। और आप फरमाते हैं बस ये होने के बाद हमने उस पर पानी छिड़का, उसे होश आया और वो अपने घर चला गया। लेकिन फिर क्या हुआ? आप फरमाते हैं, जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ लाए, प्यारे आका तशरीफ लाए। प्यारे आका ने फरमाया कि मोहम्मद बिन हर्ब हिलाली, सुबह हो तो फौरन जाना, उस देहाती को ढूंढना और उसे खुशखबरी देना कि जो तू रोजे रसूल पर आया था और जो तूने आ करके जो गिड़गिड़ाया है, जो तौबा मांगी है, तो गोया मैंने उसकी शफाअत फरमाई। अल्लाह पाक ने मेरी शफाअत के बदले, मेरी शफाअत के सदके में अल्लाह पाक ने उसकी मगफिरत फरमा दी है। तो गोया मकसद हमारा वहां जाने का यह है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी करवाएं, हम अपने गुनाहों की तलाफ़ी करवाएं, फिर जब आए वापस तो फिर संभल संभल करके हमें अपना कदम उठाना है।
بے نمازی نہیں بن جانا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہے، سنتوں پر عمل کرتے رہنا ہے، اور پھر جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکاموں پر زندگی گزارنی ہے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں کی بلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں مل کر میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شان مدینہ المنورہ میں چند نعت منقبت کے سماعت کریں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، تو کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے
درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ گجراتی منقبت کے چند دو اشعار سماعت کر کے میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب، مارا آنگن یہ او سرکار، مدینہ وڑا ساوریا، مارے آنگن یہ او سرکار، مدینہ وڑا ساوریا، پو درشن آوی ایک وار، ابو درشن آوی ایک وار، مدینہ وڑا ساوریا، ابو درشن آوی ایک وار، مدینہ وڑا ساوریا، مارے آنگڑے او سرکار، مدینہ وڑا ساوریا، آگا کیم آؤں مجھے غم راتو، کونے سناؤں دکھ نیواتو، کیم ویتاؤں مجھ غم راتو، کونے سناؤں دکھ نیواتو، کون بیجو چھے مارو غم خار، مدینہ وڑا کون بیجو چھے مارو غم خار، مدینہ وڑا مارے آگنے آؤ سرکار، مدینہ وڑا ابو درشن آوی ایک وار، مدینہ وڑا مارے آگنے آؤ سرکار، آقا نور مجسم ذات تمہاری، کری دو روشن کوئی رات ماری، کدی سپنا ماں آپو دیدار، مدینہ وڑا ہمارے آگنیے آؤ ایک وار، مدینہ وڑا آپو درشن ایک وار، مدینہ وڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام اس کے پیارے حبیب طبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لینے کے بعد معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، خطبے کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے. اس شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن زمش کو غلاب، ہزار بار بشویم دہن زمش کو غلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. یہ شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو ہزاروں مرتبہ مشک و غلاب سے دھو لیں، اپنی زبانوں کو مشک و غلاب کا غسل دیں، لیکن اس کے بعد بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اپنی زبان سے لینا یہ ہم اعلیٰ درجے کی بے ادبی سمجھتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ لیکن مدحت محمدن بمقالتی، لیکن مقالتی محمدی بمحمدی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حمد و ثنا ہم اپنی زبان سے نہیں کر سکتے، لیکن حضور کا نام اپنی زبان سے لینا یہ ہماری زبانوں کو، ہم اپنے آپ کو یہ برکت و خیریت کا ایک سبب سمجھتے ہیں. اور پھر کہا کہ انہی کی محفل سجا رہے ہیں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ جب تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں تمہیں عطا فرمائے، تو پھر تم انہیں جمع نہ کرو بلکہ ان کا شکر ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرو اور شکر گزار بندے بن جاؤ. تو جب انسان کے پاس کوئی خوشی آتی ہے، جب انسان کے پاس کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تو اس خوشی کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں. ایک خوشی شخصی خوشی ہوتی ہے کہ جو کسی ایک شخص کو ہوتی ہے، کہ جیسے کوئی شخص انتہائی شدید بیمار ہو، کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو، سارے طبیب، سارے ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ اب تمہاری دوائی، تمہارے اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، اور پھر وہ مریض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جب اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، تب اسے جو خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی اور کسی شخص کو نہیں ہوتی ہے. یہ شخصی خوشی ہوئی. پھر ایک خوشی خاندانی خوشی ہوتی ہے کہ خاندان میں کسی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو تو اس وقت پورے خاندان میں ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے. باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، دادا کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کے یہاں پوتے کی ولادت ہوئی ہے، ماما اور خالائیں خوش ہوتی ہیں کہ ان کے یہاں بھانجے کی ولادت ہوئی ہے. پورا خاندان غرض کی خوشی میں غرق ہوتا ہے. پھر ایک خوشی وہ ہوتی ہے کہ جو علاقائی خوشی ہوتی ہے، جو پورے شہر کے اعتبار سے خوشی ہوتی ہے، کہ شہر کا کوئی بڑا ہو، کہ جو شہر کا سرپنچ ہو، کہ جس کے یہاں کسی کی شادی ہو اور وہ اپنی شادی میں پورے شہر کو شریک کرے اور سب کو کھانے کی دعوت دے اور سب لوگ اس کی شادی میں شریک ہوں، تو اس وقت پورے شہر کو خوشی ہوتی ہے. اور ایک خوشی وہ ہوتی ہے کہ جب پورے ملک کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ایک پارٹی زیادہ ووٹ کے ساتھ جب جیت جاتی ہے، تب وہ پوری قوم
کو اور پورے ملک کے رہنے والوں کو وہ کچھ نہ کچھ انعامات عطا کرتی ہے، انہیں دعوتیں کرتی ہے، تب وہ پورا ملک خوش ہوتا ہے۔ لیکن ایک خوشی ایسی بھی خوشی ہے، ایک خوشی ایسی بھی ہے کہ جس میں صرف انسان خوش نہیں ہے۔ اس خوشی کو صرف انسانوں نے نہیں بنایا ہے، بلکہ اس خوشی کو حیوانوں نے بھی منایا ہے، اس خوشی کو نباتات نے بھی منایا ہے، اس خوشی کو جمادات نے بھی منایا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے کہ جس کو فرش والوں نے بھی منایا ہے، یہ وہ خوشی ہے کہ جسے عرش والوں نے بھی منایا ہے، یہ وہ خوشی ہے کہ جسے چرند و پرند بھی جس خوشی میں شریک ہے۔ یہ ایسی خوشی ہے کہ جسے مشرق والے بھی منا رہے ہیں، جس خوشی کو مغرب والے بھی منا رہے ہیں، جس خوشی کو شمال والے بھی منا رہے ہیں، جس خوشی کو جنوب والے بھی منا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کائنات کا ہر ایک ذرہ، ہر ایک مخلوق کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن فیکون کہہ کر پیدا کیا ہے، اس ہر ایک مخلوق کو اس خوشی میں ہم شریک دیکھتے ہیں۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ اور کوئی خوشی نہیں ہے، یہ آمنہ کے لخت جگر، حلیمہ کے جگر پارے، حضور احمد مجتبیٰ سید المرسلین خاتم النبیین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کی خوشی ہے۔ کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کوئی ایک مخلوق خوش نہیں ہوئی ہے، کائنات کی ہر ایک مخلوق نے خوشی منائی ہے۔ ہر ایک مقام پر آپ کی میلاد کے جلسے ہوئے ہیں، ہر ایک نے جلسہ منایا ہے۔ کس کس نے منایا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جلسہ انبیاء نے منایا ہے، پھر یہ جلسہ صحابہ نے منایا ہے، پھر یہ جلسہ تابعین نے منایا ہے، پھر یہ جلسہ امت مسلمہ نے منایا ہے، اور ہر ایک مخلوق اس جلسے میں شریک ہے۔ غرض یہ کہ یہ جلسہ خود رب عالمین منا رہا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس میلاد کے جلسے میں اور اس خوشی کے موقع پر شریک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جب بھی اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی خوشی ملے، جب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی رحمتیں عطا کی جائیں تو اس کی خوشی مناؤ۔ اس کی خوشی کیسی مناتے ہیں؟ ہم لوگ اس خوشی میں کیسے شریک ہوتے ہیں؟ یہ کائنات میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آج ہوئے زمین پر جو بھی لوگ حیات ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب میلاد کا موقع آتا ہے اس وقت مسلمانوں کے چہروں پر، مسلمانوں کے جسم کے ہر ایک ذرے پر کس قدر خوشی کا کیفیت ہوتی ہے، کس قدر خوشی کے عالم میں ہر ایک مومن شریک ہوتا ہے۔ ہم کس طرح سے خوشی مناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ الکریم قیامت تک یہ خوشی کا منظر اسی طرح چلتا رہے گا۔ جب جب بھی میلاد آئے گا اسی طرح خوشیاں منائی جائیں گی، اسی طرح خوشیاں مناتی رہیں گی، اور اسی طرح خوشیوں کے جلسے لگتے رہیں گے۔ اور سب سے پہلے کائنات میں کون سا جلسہ ہوا تھا؟ کائنات کا سب سے پہلا جلسہ کون تھا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جلسہ کون سا منعقد کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور بی بی حوا کی تخلیق فرمائی، پھر آپ کو جنت میں ٹھہرایا، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر جنت سے آپ کو زمین پر نازل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر نازل فرمایا، اور حضرت بی بی حوا کو عرب کی سرزمین میں جدہ کے مقام پر نازل فرمایا۔ پھر تقریباً 300 سال تک آپ دونوں کے درمیان جدائی رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کے نام کے وسیلے سے جب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی حوا کو ملایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام بی بی حوا کی توبہ کو قبول فرما لیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا۔ وہ دست قدرت پھیرنا تھا جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے شایانہ شان حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا ہے۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے، آپ کی پیٹھ سے آپ کی اولاد نکلنے لگی، پھر ان کی اولاد کی اولاد نکلنے لگی۔ آپ کی اولاد میں جتنے بھی لوگ تا قیامت تک آنے والے تھے سب لوگ آپ کی پشت سے نکلنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو کائنات میں آج موجود ہے، ہر ایک شخص آپ کی صلب سے نکلنے لگا۔ وہاں روحوں کا ایک ایسا ہجوم ہوا، وہ ایسا اجتماع تھا کہ گویا باریک چینٹیاں جس طرح ایک مقام پر جمع ہو جاتی ہیں، کہاں اس طرح میدان عرفات میں یہ تمام لوگ جمع تھے۔ وہاں کون کون لوگ شریک تھے؟ وہاں کون لوگ جمع تھے؟ وہاں انبیاء بھی تھے، وہاں رسول بھی تھے، وہاں تمام
اولیاء بھی تھے، وہاں تمام مسلمین بھی تھے، وہاں تمام مشرکین بھی تھے، وہاں اپنے بھی تھے، وہاں پرائے بھی تھے، وہاں میں بھی تھا، وہاں آپ لوگ بھی شریک تھے۔ پوری کائنات کا ہر ایک فرد وہاں موجود تھا کہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والا ہے، وہ پورے لوگ اس مجمع میں موجود ہیں۔ اللہ اس مجمع کا آپ اندازہ لگائیں، وہ کیسا بزم ہوگا، وہ کیسا کانفرنس ہوگا، وہ کیسا میلاد ہوگا کہ جس میلاد میں کائنات کا ہر ایک فرد موجود ہے۔ جسے اللہ نے پیدا کرنا ہے، وہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے ہیں وہ ہر ایک لوگ شریک ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی تو فرماتے ہیں کہ وہاں صرف روحیں ہی موجود نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اس جلسے میں شامل کیا تھا، اس جلسے میں فرشتے بھی شامل تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام لوگ جمع ہو گئے، جب تمام مجمع اکٹھا ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں سے ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت خطاب کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں بتاؤ الست بربکم، الست بربکم کی جب صدا لگی ہے، کہاں بتاؤ تمہارا رب میں نہیں ہوں، تو پورے مجمع میں سناٹا تھا، کوئی مجمع میں جواب دینے والا نہیں تھا، وہاں ہر کوئی موجود تھا، لیکن کسی کے منہ سے جواب نہیں نکل رہا تھا کہ اس سوال کا کیا جواب دیا جائے۔ رب فرما رہا ہے بتاؤ کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں، اب اس کا جواب کون دے؟ تو سب سے پہلے کائنات نے دیکھا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ امام جلال الدین سیوطی خصائص القبرى میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جب رب نے الست بربکم کی صدا لگائی ہے، تو سب سے پہلے اگر کسی نے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، سب سے پہلے کسی نے رب کو اگر واحد مانا ہے، اس کی وحدانیت کا ڈنکا اگر کسی نے بجایا ہے، تو وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ ذات پاک مصطفیٰ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلا ربک، اے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں، یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ سب سے پہلے رب کی وحدانیت کا ڈنکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان اگر کسی نے کیا تو وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا۔ پھر جیسے ہی حضور نے اقرار وحدانیت کیا ہے، اس کے بعد جتنے بھی لوگ شریک تھے سب نے ایک زبان ہو کر کہا بلا و شہیدنا یا اللہ، کہا اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ جب یہ جلسہ ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے اسلاف نے لکھا کہ اس کے بعد، اس جلسے کے بعد جب یہ توحید کا اقرار ہوا، اس کے بعد رسالت کا اقرار ہو رہا ہے۔ رسالت کا اقرار کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو ایک ایسے مقام پر رکھا کہ جہاں سے پورے مجمع کی نظر پڑتی ہے، جہاں ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ وہ محبوب ہے کہ جو کائنات میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ گویا یہ کائنات کا وہ پہلا میلاد کا جلسہ ہے جب کائنات وجود میں نہیں آئی ہے، ابھی آدم علیہ السلام کو ہی تخلیق کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا میلاد منا رہا ہے، اپنے حبیب کا میلاد کا اعلان کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا کی، وہ مقام عطا کیے، وہ آپ کو برکتیں عطا کی گئی ہیں کہ جیسی برکتیں جو شانیں اور کسی کو نہیں عطا کی گئی ہیں۔ کیسی شانیں ہیں، یہ کیسا مقام و مرتبہ ہے۔ کسی شاعر نے تو کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہم حضور کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تم لوگ حضور کی شان میں اضافہ کرتے ہو، تم حضور کی شانوں کو بڑھاتے ہو۔ تو کسی نے کہا کہ کہاں حضور کی شانوں کو کوئی کیسے بڑھا سکتا ہے؟ حضور کی شان تو یہ ہے کہ انہیں صرف خدا نہ کہا جائے، خدا کے علاوہ جو بھی مقامات ہو سکتے ہیں، جو بھی شانیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری شانیں رب نے اپنے حبیب کو عطا کر رکھی ہیں۔ وہ ساری مقامات رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ صرف وہ خدا نہیں ہے، خدا کے علاوہ ساری خدائی رب نے ان کے قدموں میں رکھ دی ہے، رب نے ساری خدائی ان کی جھولی میں ڈال کر رکھی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ کیسی شانیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے
آپ حدیث قدسی دیکھیں کہ کسی صحابی نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کون سی تخلیق کی ہے، سب سے پہلے رب نے کس کو پیدا فرمایا ہے، کون سی ایسی ذات ہے کہ جسے رب نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے؟ تو اس حدیث کی تفصیل سنیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت تھا کہ جب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، رب تبارک و تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس وقت جب اللہ نے چاہا کہ اس کی ذات کو کوئی پہچانے، اس کی ذات کی کوئی معرفت کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، پھر اپنے حکم سے اس نور کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میری ذات کو بھی کوئی جانے، میری ذات کو کوئی پہچانے، اپنی تعریف کرانا چاہا، اپنی پہچان کرانا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ پھر وہ نور اللہ نے اپنے جلووں میں چھپا کر رکھا، ہزاروں سال تک وہ نور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، ذات خدا ہے اور ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے اور نور مصطفیٰ ہے۔ کبھی ذات خدا ہے جو نور مصطفیٰ کے جلوے دیکھ رہی ہے، اور یہ نور مصطفیٰ ہے جو اپنے رب کی ذات کو دیکھ رہی ہے۔ یہ دونوں ذاتیں ہیں، کائنات میں کوئی شے موجود نہیں ہے، خدا ہے اور خدا نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کر کے رکھا ہے، اپنی پہچان کرانے کے لیے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کر کے رکھا۔ کئی ہزاروں سال تک صرف یہ دو ذات کائنات میں موجود رہی، پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ میرے حبیب کے نور کو بھی اب کائنات پہچاننی چاہیے، اب کائنات کو بھی تو پتا چلے کہ رب کا محبوب کون ہے، رب نے اپنے محبوب کو کیا پیدا کیا ہے، رب نے اپنے محبوب کو کیسی شانیں عطا کی ہیں، اس کے نور کو کیا مقام و مرتبے رب نے عطا کیے ہیں۔ جب میں نے ارادہ کیا میرے حبیب کی ذات کو پہچانا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے کئی حصے کیے، پھر ان حصوں سے لوح بنائی، قلم بنایا، عرش بنائی اور کائنات بنائی، جنت بنائی، جہنم بنائی، زمین و آسمان کو تخلیق کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، اور پھر پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یہ نور مصطفیٰ کو رکھ دیا گیا۔ یہ پیشانی سے نور منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبد المطلب کی پیشانی سے آیا، پھر عبد المطلب سے یہ نور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، اور پھر وہاں سے یہ شکم آمنہ علیہ السلام میں آیا، اور پھر وہاں سے یہ نور 12 ربیع الاول کو اس کائنات عالم میں جلوہ افروز ہوا ہے۔ یہ نور کس طرح سے آیا ہے، یہ نور کیسے آیا ہے؟ یہ نور جب کائنات میں آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو وہ شانیں عطا کی ہیں۔ وہ نور جب اس دنیا میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آپ علیہ السلام کی ذات کو جو تخلیق کیا ہے، کیسا تخلیق کیا ہے؟ کسی شاعر کا لہجہ اگر اداغ لے تو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ میدان محشر میں یہ بزم کیسا ہے، اگر یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ ذات مصطفیٰ کی شانیں دکھائی جانی ہے۔ وہ میدان محشر بھی اگر لگنا ہے تو اسی لیے لگنا ہے کہ اللہ کو اپنے حبیب کی شانیں دکھانی ہے، کہ کائنات کو بتانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کو بتانا ہے کہ میرا حبیب کیسا ہے، جسے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، وہ حبیب کیسا ہے۔ اس حبیب کی شانوں کو تو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، ان حبیب کی شانوں کو اور ان کے تخلیق کو کوئی کیا ہی بیان کر سکتا ہے۔ ہماری زبان اس لائق نہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی کما حق حمد و ثنا بیان کر سکیں، ہم حضور کی نعت کو کما حق ہماری زبانیں ادا کر سکیں۔ یہ وقت اور یہ وسعت
ہماری زبانیں نہیں رکھتی ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا تخلیق کیا ہے۔ اسی شاعر نے کہا ہے یہ سغد پا حجاب آپ ہیں، سر سے پا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ رب نے اپنے حبیب میں سب کچھ عطا کر دیا ہے، ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں، ساری تخلیق کے جلوے اپنے حبیب میں عطا کر دیے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوما ہما دارن تو تنہا داری، کہ حسن یوسف ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ برکتیں ہوں یا تمام انبیاء کی وہ معجزات ہوں، وہ تمام تنہا رکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کمالات کو، ان تمام خوبیوں کو ایک ذات میں جمع کر دیا ہے۔ وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، وہ ایک ذات میں رب نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، ساری معجزات، ساری نعمتیں، سارا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات میں جمع کر دیا ہے۔ کیسی تخلیق کی ہے، کیا شانیں عطا کی ہیں، صرف شانیں حضور علیہ السلام کو شانیں عطا کی ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام سے جو چیز لگ جاتی ہے، جو چیز آپ سے متصل ہو جاتی ہے، رب نے اس کو بھی کیا شانیں عطا کی ہیں، رب نے اس مقام کو بھی کیا شانیں عطا کی ہیں۔ آپ دیکھیں آج ہر کوئی کس شہر میں جانے کی خواہش مند ہے، ہر مومن کہاں کی خواہش رکھتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار مرنے سے پہلے ہم اس مدینے کی فضاؤں کو دیکھ لیں، ہم اس مدینے کی گلیوں کو دیکھ لیں، ہم اس نورانی گنبد کا جلوہ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ وہاں ہمارے آقا جلوہ افروز ہیں، وہاں ہمارے آقا جلوہ افروز ہیں۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں حضور نے اپنے قدم رکھے ہیں، جہاں حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں کو رکھا ہے۔ یہ وہی فضائیں ہیں جہاں حضور نے سانسیں لی ہیں، یہ وہی مدینہ ہے یہ جہاں کے پانی کو حضور علیہ السلام نے نوش فرمایا ہے۔ جب مدینے کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، یہ مدینہ تو وہ تھا کہ جسے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا، کہ جہاں بیماریاں اکثر ڈیرا ڈالے رہتی تھی۔ لیکن جب مدینے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جب حضور علیہ السلام کی جلوہ افروز جب آپ نے وہاں اپنا قیام کیا ہے، تب یہ مدینہ طیبہ ہو چکا ہے، یہ مدینہ طیبہ ہو چکا ہے۔ پھر رب نے یہاں کی ہر چیز میں شفا رکھ دی ہے، پھر وہ مدینے کی مٹی ہو، وہ مدینے کا پانی ہو، مدینے کا ہر ایک ذرہ ہو، رب نے ہر ایک ذرے میں اپنے حبیب کے وسیلے سے شفا کو رکھ دیا ہے، کہ وہاں کی مٹی بھی اگر کوئی پانی میں ملا کر پی لے تو اسے جو بھی بیماریاں ہوں، رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلے سے اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بزرگ سے ان کے شاگردوں نے عرض کیا، کہا انہوں نے پوچھا کہ بزرگ بتائیں، کائنات میں پوری کائنات آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، الگ الگ مقامات ہیں، الگ الگ مقامات کی الگ الگ شانیں رب نے بیان کی ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ دنیا میں کون سا ایسا خطہ ہے، کون سی ایسی زمین ہے، کون سا ایسا زمین کا ٹکڑا ہے کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ترین ہے، جس کے جتنی عظمت کائنات میں اور کسی شے کی نہ ہو، جس کو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت حاصل ہو، بتائیں ایسی کون سی جگہ ہے؟ تو اس بزرگ نے عرض کی، فرمایا کہاں اور کوئی جگہ نہیں ہے، تم پوچھتے ہو کائنات میں سب سے عظیم ترین جگہ کون سی ہے، وہ زمین کا کون سا ٹکڑا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ شانیں رکھتا ہے، سب سے زیادہ عظمتیں رکھتا ہے، وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ تو سنو، وہ ٹکڑا اور کوئی نہیں ہے، وہ مدینے میں قبر رسول کے اندر جس زمین پر حضور علیہ السلام کا جسد اطہر لگا ہوا ہے، جس زمین کو یہ شرف حاصل ہے، کائنات میں اس زمین سے زیادہ کوئی شے حیثیت نہیں رکھتی ہے، وہ زمین عرش اعظم سے بھی زیادہ عظیم ترین ہے، اس زمین سے زیادہ عظمت والی جگہ کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ عظیم ترین وہی جگہ ہے، وہ قبر رسول ہے، جس زمین پر حضور کا جسد اطہر لگا ہوا ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ آپ یقیناً صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن پھر یہ بتائیں کہ پھر ہم اپنی دعاؤں میں مدینے کی دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہماری دعاؤں میں اول دعا تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے، ہم
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے۔ ہر ایک مومن اسی بات کی سب سے پہلی دعا کرتا ہے۔ تو بتائیں جب کائنات میں سب سے عظیم ترین جگہ یہ ہے تو پھر مسلمان جنت الفردوس کی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان جنت الفردوس کی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ مدینے کی دعائیں کیوں سب سے پہلے نہیں کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہاں بات بڑی ہی آسان ہے، بڑی ہی سمپل بات ہے۔ کیا بات ہے؟ کہاں ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں آرام فرما ہیں، تو اس وقت کائنات میں سب سے عظیم ترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ قبر رسول ہے۔ لیکن جب کائنات میں جب بروز محشر قائم ہوگا، محشر کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو جائے گا، پھر جب ابدی زندگی کی طرف لوگوں کو بھیج دیا جائے گا، کہاں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر انور سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ جنت میں کہاں داخل ہوں گے؟ جنت میں جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ کہاں اس وقت کائنات میں اگر کوئی عظیم ترین جگہ ہوگی تو وہ اور کوئی جگہ نہیں ہوگی، وہ جگہ جنت الفردوس ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جگہ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال تو ذات مصطفیٰ کا ہے کہ ذات مصطفیٰ اگر مدینے میں قبر رسول میں رہے تو کائنات میں عظیم ترین وہ قبر رہتی ہے، اور اگر یہ ذات جنت الفردوس میں داخل ہو جائے تو پھر کائنات میں سب سے عظیم ترین جگہ وہ جنت الفردوس ہو جاتی ہے، کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہوتی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں اور آپ کے مقامات ہیں کہ جنہیں ہم کیا ہی بیان کر سکتے ہیں، کس بات کا ذکر کریں۔ ہر ایک آپ کی سیرت کا رکن ہے کہ جو بے مثل و بے مثال ہے۔ ہر ایک سیرت کا عضو آپ لے لیں، کوئی بھی حصہ اٹھا کر دیکھیں، آپ پیدائش سے پہلے کی باتیں دیکھیں تو اس میں بھی ان کی مثال کوئی نہیں ہے۔ آپ ولادت کے بعد ولادت دیکھیں تو ایسی ولادت بھی کائنات میں کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ آپ بچپن دیکھیں تو بی بی حلیمہ کے بعد جو بچپن گزرا ہے، ایسا بچپن بھی کسی کو رب نے عطا نہیں کیا ہے۔ کیا شانیں ہیں۔ جوانی دیکھیں، آپ اعلان نبوت دیکھیں، نبوت کے بعد کی زندگی دیکھیں، ہر ایک زندگی کا ہر لمحہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ نے سارے کمالات جو اپنے حبیب کو عطا کیے ہیں، جن کی ہر ادا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمالات کو ظاہر فرماتا ہے، اپنی شانوں کو عطا کرتا ہے اور اپنے کمالات کو عطا کرتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے وہ مقام و مرتبے عطا کیے ہیں، ہم ان کا کیوں چرچا نہ کریں؟ ہم ان کے عید میلاد النبی کا جلسہ کیوں نہ کریں؟ ہمیں تو سب کچھ اگر ملا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ سے ملا ہے، کیوں سارا سب کچھ ہمارے پاس آج جو موجود ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سب کچھ حضور کے صدقے عطا ہوا ہے۔ ہمیں تو پیدا بھی حضور کے وسیلے سے کیا گیا ہے۔ اگر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنا رب کو مقصود نہ ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو تخلیق نہ فرماتا۔ رب نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے آدم، مجھے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں ہرگز تمہاری تخلیق نہ کرتا، میں ہرگز تمہیں پیدا نہ فرماتا۔ ہم تو یہاں دنیا میں آئے بھی تو ہیں، تب بھی ہم حضور کے احسان مند ہیں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے و توسل سے آئے ہیں اور ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ ہمیں قرآن ملا ہے، دین اسلام ملا ہے، خدا ملا ہے، یہ سارا سب کچھ ملا ہے وہ ذات مصطفیٰ سے ملا ہے، وہ حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو یہ کائنات میں آج اجالے ہیں، وہ اجالے نہ ہوتے، ہر جگہ تاریکیاں ہوتی، ہر جگہ ظلمت، ہر جگہ کفر کی تاریکیاں اور ظلمت قدے ہوتے، کہیں نہیں کہیں اجالے نہ ہوتے۔ یہ تو آمنہ کے لال نے دنیا میں تشریف لا کر دنیا کو اجالوں سے بھر دیا ہے، پوری کائنات کو نور سے بھر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، حضور سے بے پناہ محبت یہ ہمارے اوپر لازمی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے جسم پر اگر یہ کہا جائے تب بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ انسان کے جسم پر جتنے بال نہیں ہیں اس سے زیادہ ہم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہیں۔ ہم ہر سر سے پاؤں تک حضور کے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہر ایک نے منایا ہے اور ہم بھی مناتے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
مولا تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے. پروردگار عالم ہمیں حضور کی زندگی کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام. تو میں حضور والا سیدی سرکار شبیر باپو قادری مد ظلہ النورانی سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے ناصر بھائی کے گلے میں ہار پھول کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب میں سید شکیل باپو سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ناصر بھائی کو ہار پھول کریں. اب سید عبدالرزاق باپو ہار پھول کریں گے. اب ہمارے مولانا عثمان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی ناصر بھائی کو ہار ڈالیں اور ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت مولانا قمر رضا صاحب بھی الحمدللہ ہمارے ناصر بھائی کو استقبال کر رہے ہیں، اور ہمارے مولانا شمس الہدا سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئے اور ہمارے ناصر بھائی کو مبارکبادی پیش کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قادر بھائی، دوسو بھائی، کوریجا مسجد یہاں پر اسٹیج پر تشریف لائے. قادر بھائی جہاں کہیں بھی ہو وہ مسجد میں یہاں پر آ جائے. قادر بھائی شہبار، سلیم بھائی اجمیری. سلیم بھائی اجمیری سے میری گزارش ہے کہ وہ مسجد میں آ جائے، جہاں کہیں بھی ہو وہ ناصر بھائی کو. ملک بھائی جاکرا وہ بھی تشریف لائے، اور حنیف بھائی جاکرا وہ بھی اگر محفل میں ہو تو آ جائے. اکبر بھائی، سلیمان بھائی وہ بھی آئے اور ہمارے ناصر بھائی کو ہار پھول سے نوازے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
हमारे तौफीक भाई से भी गुजारिश करूँगा कि वो आ जाए यहाँ पर, वो भी हमारे हर दिल अजीज़ है, यहाँ की मस्जिद का बहुत ख्याल रखते हैं, खिदमत गुजार है यहाँ के, वो भी आ जाए और नासिर भाई को मुबारकबादी दे। और हमारे इलियास जो हमारी इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ की खिदमत गुजारी करते हैं, वो भी आ जाए। तौफीक भाई। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। कादर भाई, हुसैन भाई दोनों यहाँ पर तशरीफ लाइए। हुसैन भाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शाबिर बापू तशरीफ लाओ। हेलो इशारा। हनीफ भाई जाखरा અહીંયા આવી જાઓ અંદર મસ્જિદમાં।
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 5,800 ماشاء اللہ. ہماری مسجد میں آج کا جو خدمت گزاری کے لیے جو چندہ ہوا ہے تعمیری کام کے لیے وہ 5,830 روپیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ اکبر صاحب تشریف لا رہے ہیں, یہاں پر تشریف لائے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سید وسیم بابو سے گزارش کروں گا کہ وہ ناصر بھائی کو مبارکبادی دے, اور حافظ اکبر صاحب میری گزارش ہے کہ وہ ناصر بھائی کو مبارکبادی دے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی یا علی. کیا حضرت خیریت, کیا حال چال؟ قافلہ یہاں گیا, قافلہ ہمارے یہاں گیا. دونوں الگ الگ جگہ پر الگ الگ ہوئے نا, الگ الگ بھیجا ہوا ہے. سب آنے والے پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ تھا؟ حضرت بابو کا پتہ تھا, وہ آئیں گے پر ان کی جگہ پر شاید آ لگے. حضرت بابو ہے نا امیر بابو کے بنے بھی ہونے والے کچھ پانی آرام سے ہو بھائی. ڈال 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 بس بس. کرسی سے نا یہ بولے نیچے مولانا بھی ہے نا, آپ کے اوپر بھی جا پنکھو 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 جوئنے جوئنے بھائی جوئنے. خیریت میں سب تشریف لائے.
کیا حضرت صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ سب بڑھیا ہے خان باؤ میں؟ اچھا ہے نا. بھائی باہر جو حضرات ناصر بھائی کی مبارکبادی دینا چاہتے ہو وہ مسجد میں آ جائے. جو لوگ بھی ملنا چاہتے ہو مصافحہ کرنا چاہتے ہو وہ مسجد میں آ جائیں. باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب باہر جو لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہو وہ مسجد میں آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بھائی جو لوگ ملنا چاہتے ہو باہر کھڑے ہو وہ اندر آ جائے. مسجد میں مصافحہ معانقہ کرنا ہو کر لے. ناصر بھائی کے جتنے بھی دوست حضرات ہیں اگر وہ ملنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. یہاں مسجد میں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر وہ ملنا چاہے ان کی خواہش ہو تو آ سکتے ہیں. یہاں کوئی ان کو روکنے والا ہے نہیں. ویسے تو باہر جو گھوم رہے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. لگے جو باقی ہو یا لو یہ نہیں کھڑی نا